اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ہمارے آج کے اقبال کارواں کے سلسلے کا جو 15واں پروگرام ہے اس کے منتظر بھی ہوں گے، اور اس بار چونکہ ہمارا 21 کا دن مقرر تھا، لیکن ہم ایسے انتظار میں رہے کہ شاید کسی طریقے سے ریلیکسیشن ہو جائے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے پروگرام کریں، لیکن حکومت کے SOPs کے ہدایات کے مطابق ہم اس کو ابھی اوپن نہیں کر رہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے تیسرے ماہ مسلسل حکیم امیر علی تراش صاحب کو زحمت بھی نہیں دی۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اگلے پروگرام کے اندر حکیم امیر علی تراش صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو آج جو جون 2020 کے 15ویں اقبال سیشن کے حوالے سے جن اشعار کا میں نے انتخاب کیا ہے علامہ صاحب کے، تو سب سے پہلے تو وہ میں اشعار آپ کے خدمت میں گوش گزار کروں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ۔ تو ان دو اشعار پر ہم بات کریں گے جو شاید آج کے ہمارے تعلیمی انصاب کے اندر جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، پڑھنے لکھنے کے باوجود ہمارے طلباء کے اندر فکر کی جو کمی ہے، علامہ صاحب نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد باقاعدہ طور پر انگریز ہندوستان کے حکمران بن گئے، اور انہوں نے جو مروجہ تعلیمی نظام تھا مسلمانوں کا، جو عربی اور فارسی کے بنیاد کے اوپر تھا، اس کو ختم کیا، انگریزی طریقہ تعلیم رائج کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں انگریزوں کی اپنی جو فکری ترجیحات تھیں وہ پہلے نمبر پر آئیں، لیکن یہ سارا کام ہوا ایک جدت کے نام کے اوپر، ترقی کے نام کے اوپر۔ جس طرح شعبہ جات کی تخصیص ہوتی رہتی ہے کہ فلاں چیز کا ماہر ہے، تو وہ دوسری چیزوں سے کٹ جاتا ہے اور ایک چیز کے اوپر اس کا ارتکاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس سے پہلا مصرعہ کلیئر کرتا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، تو علامہ صاحب اسی جدید انگریزوں کے دیے گئے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ آسائش کا شکار ہو جائیں گے، اور جدید دور کے علم کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کی جدت کے علاوہ افکار کی جدت بھی پیدا ہوگی اور دقیانوسیت سے جان چھوٹے گی۔ لیکن ساتھ ہی دوسرے مصرعے کے اندر وہ اس بات کا بڑا برملا اظہار فرماتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو الہاد اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو جدت کے نام پر اسلام کی بڑی بڑی ہستیوں کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، ہم بڑے ذہنی طور پر ترقی یافتہ ہو گئے کہ ہم نے خدا کے وجود کو چیلنج کیا، خدا ہمیں نظر آئے تو پھر ہم مانیں۔ تو یہ انسان کی دقیانوسیت کا اصل اظہار یہ ہے، یہ انسان کی ترقی کا اظہار نہیں ہے۔ جو آپ کا خالق ہے اس کے وجود سے کا منکر ہو جانا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے خود کے وجود کے اوپر شک ہے۔ جب انسان
خود دنیا کے اندر موجود ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور نہروں سمندروں کا پانی رواں ہے، سورج چاند ستارے اپنی آب و تاب کے ساتھ ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک اپنے اپنے مقصد کی بجا آوری کے لیے ہمتن گوش ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مقصد اور منزل سے نا آشنا نہیں ہیں۔ تو اسی حوالے سے علامہ صاحب نے جدید تعلیم کے اوپر ایک نقطہ اعتراض اٹھایا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بساط۔ علامہ صاحب نے اسی کیفیت کو ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اب انسان کی نیچر کے اندر، یا اگر ہم اس کو ذرا اپنے طور پر خاص کریں تو مومن کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے چرخ نیلی فام سے آگے نکلنا یہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے قلوں سے بندھ جائیں گے کہ یہاں ہم پیدا ہوئے تھے، یہیں پر ہم مریں گے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں، تو اگر سوچیں تو ہمارے آباء و اجداد کا اثاثہ تو کل کائنات تھے، اور ہم نے خود کو ایک چھوٹے سے ایک ڈومیسائل کے دور، جدید دور کے اندر جو وہ ڈومیسائل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ہم نے خود کو باندھ کے رکھ لیا ہو۔ تو یہ انسان کی ترقی کا مظہر نہیں ہے، بلکہ انسان کی کلی طور پر بحیثیت انسان اور بحیثیت قومیت ایک تنزلی کی علامت ہے۔ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ وہ شاہینی فطرت کے لوگوں کو آپ نے خاک بازی، خاک اڑانے کے کاموں پہ لگا دیا۔ یہ انسان کی ترقی نہیں بلکہ انسان کی تنزلی کی علامت ہے جدید دور کا نظام تعلیم۔ اب اسی جو پہلا مصرع شعر پڑھا تھا اسی کی ایک مثال کے طور پر انہوں نے ایک وضاحت فرمائی ہے کہ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہی جلوہ نما۔ پرویز بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شیریں، تو وہ پیدا ہوئی۔ اب شیریں ہوئی پیدا، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحاد بھی ساتھ۔ تو فرحاد جس نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، اور وہ شیریں اس کے لیے ایک فخر کا باعث نہیں بن سکے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کے شایان شان اپنی ترجیحات کا اظہار نہیں کر سکی، تو گو کہ خوشی کی بات تھی۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، اس کا جلوہ نما ہونا خوشی کی بات تھی، لیکن لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحاد بھی ساتھ۔ تو فرحاد جیسی اس خوشیوں کے اندر جو غارت گری کر دینے والی جو چیز ہے، تو وہ انمکسڈ بلیسنگ نہیں تھی۔ شیریں کی پیدائش، شیریں کا ہونا، شیریں کی خوبصورتی، ایون اس کے اندر یہ چیزیں جس طرح نظام تعلیم جدید آ جانا ہم بڑا لیکریٹو ہے ہمارے لیے، ہمارا نظروں کو خیرہ کر دینے والی چیز ہے۔ لیکن جس طرح انگریزی کا مقولہ ہے کہ all that glitters is not gold، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہر چیز جو بظاہر خوبصورت ہو، this does not mean that factually that is the same beautiful as it looks to be۔ جتنا فزیک کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، اتنا اس کے کنٹینٹ کا، اتنا اس کے کریکٹر کا، اتنا ہی اس کی سول کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ ایکسٹرنل جتنا خوبصورت ہوگا تو انٹرنل اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو راضی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے ہارمونائز ہو گئے، انہوں نے اللہ کے قانون کے ہم آہنگ ہو گئے۔ اس طرح ہمارے انٹرنل کا ہمارے ایکسٹرنل سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، جس کو ہم آج کل کے دور میں کنیکٹیویٹی کہتے ہیں۔ آپ جیز کا سم لے کر یو فون کی کنیکشن نہیں لے سکتے، اس لیے کہ دونوں کی ہارمونائزیشن نہیں ہے، دونوں کی رضائیت نہیں ہے۔ تو دونوں کو کنیکٹیویٹی بحال کرنے کے لیے ہارمونائز ہونا ضروری ہے۔
ان کی جو وہ رضائیت بڑی ضروری ہے. تو ٹیلی نور کی سم کے لیے ٹیلی نور کا ٹاور ہی چاہیے. دیٹ ول ناٹ بی کنیکٹڈ ٹو اے یو فون ٹاور. تو انسان کے ایکسٹرنل کو انٹرنل سے جو جوڑے وہی تعلیم ہے. تو اقبال کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جدید دور کی تعلیم جو ہے، اب ایک اور جگہ پر کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتی ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو یہ جو چیز ہے وہی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پچھلے پروگراموں کے اندر بھی، کہ تعلیم وہ ہے جو آپ کو اپنے آپ کے مقصد وجود سے آشنا کرے. نہ یہ کہ ہم آپ کو پرٹیکولر ڈگری آپ کو مل جائے اور آپ اس کو استعمال کر کے دنیاوی کام نکالنا شروع کر دیں. اگر وہ تعلیم کا منظر آپ کو آپ کے مقصد سے ناآشنا رکھے، تو مقصد سے ناآشنا رہیں گے تو یہ آپ کی تعلیم ناکارہ تعلیم ہے، نامکمل تعلیم ہے، خام تعلیم ہے. وہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے آشنا کر دے وہی تعلیم ہے. علامہ صاحب کی مختلف جگہوں پر نا وہ برصغیر تذکرہ اسی چیز کو لے آتے ہیں کہ یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری نگاہوں میں بے باکی نہیں ہے. تو بے باکانہ طریقے سے دیکھنا. اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اندر کے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں، بلکہ آپ کا مقصد، آپ کا نصب العین وہ بہت بڑا ہونا چاہیے. اور جتنی شاہینی نظر ہے آپ کی کہ آپ وہ دور کی چیزوں کو دیکھیں جو بظاہر اس بینائی والی آنکھ سے نظر نہیں آتی. چشم بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. وہ جو بینائی ہے، چشم بینا، وہ جو انٹرنل انسائٹ جسے بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویسے سائٹ جسے بصارت بولتے ہیں، اور انسائٹ جس کو بصیرت بولتے ہیں. بصارت بے بصیرت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. تو وہ بصارت جس میں بصیرت آ جائے، آپ کا وہ فزیکل پرسنالٹی جس کے اندر حلم آ جائے، جس میں کیفیت آ جائے، جس میں احساس پیدا ہو جائے، تو یہ انسان کی کنسٹرکشن آف پرسنالٹی کا پروسیس ہے جو کہ کاغذ کے ٹکڑوں کی ڈگریاں حاصل کر کے پورا نہیں ہوتا. بدقسمتی سے ہم انگریزوں کے دور میں آنے سے ہمیں جدید تعلیم سے آشنائی تو ضرور حاصل ہوئی، لیکن ہم نے وہ جو روح سے رابطہ تھا، اپنے اندر کی جو شخصیت اور پرسنالٹی کی تعمیر جو تھی، اس مقصد کو یکسر فراموش کر دیا. اور وہ جس کی آسمانوں پر نظر ہے خود اپنی ذات سے بھی بے خبر ہے. دل و نظر میں جو غالب اقبال صاحب کا، علامہ صاحب کا یہ شعر ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب ہی پڑھتے رہتے ہو، تم کتاب خواں بن گئے ہو لیکن صاحب کتاب نہیں. ایسی کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے اوپر تو اپنا غیب سے مضامین تمہارے خیال کے اندر آئیں، تمہیں عالم غیب سے خبریں ملنا شروع ہو جائیں، وہ جو اندیکھی چیزیں وہ تمہاری نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. وہ صرف کتاب خوانی سے ہی نہیں بلکہ صاحب کتاب ہونے سے ہے. تو اس کے لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ تعلیم کوشش سے ملتی ہے اور علم نصیب سے ملتا ہے. تو علم ملتا ہے نصیب والوں کو. تو اس کے لیے ہی اقبال کے یہ اشعار تھے کہ جدید تعلیم جو ہم نے کاغذ کے ٹکڑوں کو، وہ بھی اب دیکھ لیں آج کے ہم دور میں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ جو کتابیں ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہیں ان کو بھی نہیں پڑھتے اب.
ان کے بھی نوٹس آ گئے ہیں، پھر گیسٹ پیپرز آ گئے ہیں. جس طریقے سے آج کل ہم سیمسٹر سسٹم میں پڑھا رہے ہیں وہ تو بڑے غرق ہو گیا. تو جو سنبھلنے کی بجائے ہم اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جتنا جو کم پڑھے گا اتنا کم پڑھنے کے باوجود بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں. اور میں ویسے خود سمجھتا ہوں کہ ہم خود دور زوال کے تعلیمی نظام کے طالب علم تھے. اسی دور زوال میں ہم نے اکتساب علم کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ تباہی کا اور زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے. یہی میری گزارشات تھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اگلا جو 16واں ہمارا پروگرام ہوگا جولائی 2020 کا، تو یہ بھرپور طریقے سے منایا جائے گا انشاءاللہ. اس میں اور بھی شخصیات کا تذکرہ ہوگا، جس میں بشیر احمد صاحب، ان کا 23 جولائی 2020 کو جو 24واں یوم وصال ہے، ان کی شاعری کا بھی ذکر کریں گے. وہ بھی بہت بڑے عاشق اقبال تھے، اور انہی کے شمع اور چراغ اور روشنی کو لے کے ساری عمر ان کا پیغام پھیلاتے رہے. تو انشاءاللہ ان دونوں شاہینوں کا ذکر اگلے پروگرام میں کریں گے. اور پھر اسی شعر کو میں دوبارہ ادا ہوں گا علامہ صاحب کے: ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وآخر دعوانا الحمد